محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں ایک سکول میں نگرانی تھی۔ میرا باپ بچپن میں فوت ہو چکا تھا۔ جب وہ سکول میں بچوں کی صفائی کرتی اور واش روم دھوتی تو مجھے بہت رونا آتا۔ میں اسی سکول میں پڑھ کر میٹرک کے امتحان میں ضلع میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ میں اب سموسے بیچ کر اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں نے چپکے سے مقابلے کا امتحان دیا اور جب رزلٹ آیا تو میرا باپ اس وقت فوت ہوا تھا جب میں صرف 4 برس کا تھا۔ میرے باپ کی موت نے میری ماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ رہنے کے باوجود جب بھی وہ کام کے لیے گھر سے نکلتے تھے میں ان کے ساتھ ہی جایا کرتا تھا۔ باپ کی موت کی وجہ سے میں چند دن صرف بستر کا ہو کر ہی رہ گیا تھا۔ مجھے رونے کی وجہ سے تیز بخار نے گھیر لیا تھا۔ شوہر کی موت کے باوجود میری ماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ روتی بھی رہتی تھی اور میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی ڈالتی رہتی تھی۔ باپ کی موت کی وجہ سے چند دنوں کے اندر ہی گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میری ماں نے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ایک سکول میں نگرانی کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں نے میرا داخلہ بھی اسی سکول میں کروا دیا تھا جس میں وہ آیا کے طور پر کام کرتی تھی، تاکہ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی نظر رکھ سکے۔ میری ماں مجھے لے کر پھٹے ہوئے کپڑوں میں صبح سویرے سکول جاتی تھی اور مجھے کلاس میں چھوڑنے کے بعد وہ بالٹی اٹھاتی تھی اور جھاڑو لینے کے بعد سکول میں موجود تمام واش رومز کو صاف کرتی، تاکہ میری تمام ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں 2 وقت کی روٹی میسر ہو سکے۔ میرا باپ محنتی شخص تھا لیکن قسمت نے اسے مہلت نہ دی۔ تمام علاقے والوں کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑتی تھی میرا باپ پیش پیش رہتا تھا۔ ایک دن مزدوری سے واپس آتے ہوئے ایک ٹریفک حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی، لیکن باپ کی موت کے بعد سب نے ہم سے کنارہ اختیار کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ چچا جس پر میرا اپنا باپ اپنی جان کو چھڑکتا تھا اور اس کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا تھا، اس نے بھی مکمل طور پر ہم سے کنارہ اختیار کر لیا تھا۔ ضرورت کے وقت بھی اس نے کھانے پینے کا سامان دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم دونوں ماں اور بیٹے کو بھوکا سونا پڑے گا۔ علاقے کے ایک آدمی نے ترس کھاتے ہوئے میری ماں کو سکول میں آیا کی نوکری ڈھونڈ دی تھی، جس کی وجہ سے ہم ماں اور بیٹے دونوں 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل بن سکے تھے۔ میرے باپ کی وفات کے بعد اگرچہ میری ماں اس وقت جوان تھی، لیکن اس نے بننا سنورنا بالکل ہی ختم کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ کی تمام عورتیں بن سنور کر رہتی تھیں اور اس کے سادہ کپڑوں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتی تھی، جس کی وجہ سے میری ماں گھر میں ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، تاکہ کوئی بھی اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ بنائے۔ میرے باپ کی موت نے گھر کے نظام کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے باپ کی موت کی وجہ سے کچھ دن تو میری ماں کو بالکل بھی ہوش نہ رہا تھا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ان کو ہمت کرنا پڑی، کیونکہ میرا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ میں روزانہ ماں کو سکول میں کام کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہ ہوتا تھا۔ جب بھی میں ماں کو بالٹی اٹھا کر سکول کے واش روم صاف کرتے ہوئے دیکھا کرتا تو شرمندگی کے مارے میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ باقی بچے ہنستے ہوئے میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ ارے
یہ تو وہی ہے نا جس کی ماں واش روم صاف کرتی تھی۔ بچے مجھے چھیڑتے تھے لیکن میں خاموش رہتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اپنی ماں کو جب گرمی میں کام کرتے ہوئے میں دیکھا کرتا تھا تو مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہ ہوتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ماں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کے بچوں کی صفائیاں اور سکول کے واش رومز کیوں صاف کرتی ہیں؟ تو میری ماں نے مجھے دھیرے سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے ان کی ماؤں کو ایسے ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے ماں کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میری ماں کے ہاتھوں پر چھالے نکل آئے تھے کام کرنے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اس نے محنت کرنے سے ہاتھ نہ روکا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتی تھی تاکہ میری ضروریات کو پورا کر سکے۔ میرے باپ نے کبھی بھی میری ماں کو کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن باپ کی وفات کے بعد مجبوراً ماں کو بھی سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ میں کبھی کبھار اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں کام چھوڑ دیں، میں بڑا ہو کر تمام کام کروں گا۔ میری ماں نے ہنستے ہوئے میری بات کو ٹال دیا تھا، لیکن میں نے ماں کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ لیا تھا جو انہوں نے مجھ سے چھپانے کے لیے جلدی سے صاف کر لیے تھے۔ چند دنوں کے لیے اسکول سے چھٹیاں ہو چکی تھی۔ ایک دن میری ماں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی اور آسمان کو چاروں طرف سے گہرے بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن میری ماں کام کرنے میں مشغول تھی۔ میں کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہنے میں مصروف تھا، لیکن میری نظر بار بار بھٹک بھٹک کر اپنی ماں کی جانب جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ میری ماں جو ہی کپڑے ڈالنے کے لیے مڑی تھی، اچانک سے وہ پھسل کر گر پڑی تھی۔ پھسلنے کی وجہ سے اس کے کپڑے مٹی میں اٹ چکے تھے۔ میں نے بھاگ کر ماں کو سہارا دے کر اٹھاتا تھا، لیکن اس دن ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا اور میں کبھی بھی اپنی ماں کو کام نہیں کرنے دوں گا۔ ہمارا گھر ایک کچی بستی میں تھا جہاں پر سب نچلے درجے کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں پر رہنے والے لوگ زیادہ تر مزدوری کیا کرتے تھے تاکہ ان کے گھر کا گزارا چل سکے۔ ہمارے گھر میں صرف 2 کمرے اور ایک واش روم کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا، جس میں میری ماں کھڑی ہو کر ہی کام کر سکتی تھی کیونکہ اس میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہ تھی۔ جب بھی بارش آتی تو گھر کی چھت ٹپکنا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں اسکول سے واپسی کے بعد تھک جاتی تھی، لیکن میری ماں نے کبھی بھی محنت سے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے بھی ماں کو دیکھ کر دن رات محنت کرنی شروع کر دی تھی، کیونکہ میرا خواب تھا کہ میں ایک بہت بڑا افسر بنوں، جس کی وجہ سے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ میری ماں نے تنخواہ کٹ جانے کے ڈر کی وجہ سے کبھی بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ بیمار بھی ہوتی تھی، پھر بھی اسکول میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب بھی ماں کو اسکول میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا کرتا تھا تو مجھے بہت زیادہ برا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ پڑھائی کی جانب کر لی تھی، کیونکہ اب میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی ماں کا سہارا بن سکوں اور انہیں کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ سکول میں بچے میرے پھٹے پرانے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے تھے، لیکن میں نے ان کی کبھی بھی کسی بھی بات کو دل سے نہ لگایا تھا۔ جب میں 8 برس کا ہوا تھا تو میں نے اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بازار میں سموسوں کا اسٹال لگانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں اسکول سے واپسی کے بعد ماں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے سموسوں کو بیچتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ پیسے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔
اور میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا، رب کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن سکول میں ایک نیا استاد آیا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں بازار میں سموسے بیچتا ہوں تو کچھ دیر تو وہ چپ رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم بس ایسے ہی محنت کرتے رہنا۔ استاد کی بات سن کر مجھ میں عزم پیدا ہو چکا تھا کہ ہر حال میں مجھے اور زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ سکول کے بعد میں سیدھا بازار چلا جاتا تھا، سموسے بیچتا، گاہکوں کے بعد بچا ہوا تیل صاف کرتا، رات دیر تک بیٹھا رہتا، اور جب میں تھک جایا کرتا تھا تو میں دکان بند کر کے سڑک کے کنارے لائٹ کے نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کافی مرتبہ مجھے پڑھتے ہوئے پولیس والوں نے بھی کہا تھا کہ چلو گھر جاؤ، رات زیادہ ہو گئی ہے، لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ ابھی پڑھنے دو، میرے امتحان قریب ہے۔ ایک دن میں پڑھ رہا تھا کہ بجلی چلی گئی، پورا محلہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے اسٹال کو بند کیا تھا، سڑک کے کنارے جا کر میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر کتاب کھولی تھی اور مچھروں کو بھگاتے ہوئے میں نے پڑھنا جاری رکھا تھا۔ میری ماں کی دعائیں میرے لیے سب سے بڑھ کر حوصلہ تھی۔ جب میری ماں مجھے سے کہتی تھی کہ میرا بیٹا سب کے سامنے میرا سر فخر سے اونچا کرے گا، مجھ میں مزید حوصلہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ چونکہ امتحان کے دن قریب آ رہے تھے، اس لیے میں دن رات مزید پڑھتا رہتا تھا۔ میری ماں ہر رات سجدے میں میرے لیے دعا کیا کرتی تھی تاکہ میں جلد از جلد کامیاب ہو جاؤں، اور وہ مجھے کامیاب ہو کر جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ کبھی میں رات کو پڑھتے پڑھتے سو جایا کرتا تھا، لیکن میری ماں مجھے دیکھنے کے لیے جاگتی رہتی تھی کہ مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ مجھے دے سکے۔ کافی مرتبہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ سو جایا کریں، لیکن وہ میری بات نہ مانتی تھی۔ چند ہی دن گزرنے کے بعد امتحان کا دن آ چکا تھا، لیکن نہ ہی میرے پاس نیا یونیفارم تھا اور نہ ہی نئے جوتے تھے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میں کامیاب ہو کر رہوں گا، کیونکہ میری ماں نے میرے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کی تھیں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں کامیاب ہو کر ہی رہوں گا، کیونکہ میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ جب پیپر میرے سامنے آیا تو اس میں آئی ہوئی ہر ایک چیز مجھے آتی تھی۔ پیپر دینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بارش ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جلد ہی پیپر ختم ہونے کے بعد میں نے سب کچھ معمول کے مطابق شروع کر دیا تھا۔ میں صبح سویرے سکول جاتا اور رات کو اسٹال پر کھڑا رہتا۔ کبھی وہاں سے مجھے منافع ہوتا اور کبھی نقصان، لیکن میں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ فائدہ اور نقصان تو زندگی کا ایک حصہ تھے۔ جلد ہی وہ دن آ گیا تھا جب امتحان کا نتیجہ نکلنا تھا۔ اس دن مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسکول میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی ہجوم تھا۔ جلدی نتیجے کا اعلان ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں خاموش تھا، لیکن جب اسپیکر پر میرے نام کا اعلان ہوا تھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قدر کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ خوشی کی وجہ سے میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ میرا نتیجہ میری سوچ سے بھی اچھا آیا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ضلع بھر میں پوزیشن لے سکتا ہوں۔ مجھے اسٹیج پر پرنسپل بلا رہے تھے، لیکن میرے کپڑے پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ میرے جوتے نیچے سے گھسے ہوئے تھے۔
مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ میرے اسٹیج پر پہنچتے ہی پورا اسکول تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ سب لوگ میری طرف متوجہ تھے اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں میرے لیے حسد تھا اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں میرے لیے خوشی تھی۔ پرنسپل صاحب مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، تم نے صرف امتحان نہیں جیتا، بلکہ تمہیں تمہاری ماں کی محنت کا بھی صلہ ملا ہے۔ پرنسپل صاحب نے میری ماں کو بھی اسٹیج پر بلایا تھا۔ میری ماں اسٹیج پر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن پرنسپل صاحب کے بار بار اصرار کرنے پر وہ آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی خوشی کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پرنسپل صاحب نے مجھے انعام کے طور پر چند لاکھ روپے دیے تھے، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، کیونکہ میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا تھا میں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ دیکھو، اس سموسے والے کو ہی یہ ضلع بھر میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ راستے میں موجود لوگ فخر سے میری جانب دیکھ رہے تھے، لیکن سب کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ گھر پہنچتے ہی ماں نے گھر میں میرے لیے میٹھا بنایا ہوا تھا، کیونکہ ماں کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں اسی پر ہی بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ ماں کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر جانب خبر پھیل چکی تھی کہ ایک سموسے والا ضلع بھر میں اول آیا ہے۔ رشتہ دار جو میرے باپ کی وفات کے بعد مجھ سے منہ پھیر چکے تھے، وہ بھی ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ میری کامیابی کی وجہ میری ماں کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ اس کی تمام دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ اگلے دن استاد صاحب خود ہی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ استاد صاحب نے ماں سے کہا تھا کہ جیسی آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ میری ماں نے مسکرا کر کہا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر میرے کپڑوں کو دھوتی تھیں، اور وہ کبھی کبھار تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے خود بھوکی رہ جاتی تھی، لیکن اس نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس کی ہی دعاؤں کی بدولت کامیاب ہوا ہوں۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن میری ماں کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی ماں کو رات کے وقت کھانسی کے دورے پڑتے تو کبھی سر میں درد ہوتا۔ میں نے کافی مرتبہ ماں سے کہا تھا کہ وہ چیک اپ کروا لے، لیکن ماں مجھ سے کہتی تھی کہ وہ بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہے، بس تھکن کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ کافی مرتبہ میں نے والدہ سے اصرار کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ چل کر چیک اپ کروائیں، لیکن وہ میری بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کالج میں جب مجھے داخلہ ملا تو میری خوشی کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ کالج کے اخراجات اٹھانے بہت زیادہ مشکل تھے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے میری فیسیں معاف کر دی گئی تھیں، لیکن دوسرے اخراجات کا برڈن کافی حد سے زیادہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کوئی کام کرنا شروع کر دوں گا، لیکن میری ماں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا کہ بیٹا، اپنی پڑھائی کو مت چھوڑ، اس میں ہی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میں نے ماں کی بات کو مان لیا تھا، لیکن میں نے سموسوں کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور کچھ اور چیزیں بھی بیچنی شروع کر دی تھیں۔
جو میری ماں مجھے پوری رات جاگ کر بنا کر دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منافع میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صبح میں کالج جا کر پڑھتا تھا اور کالج سے واپس آنے کے بعد بغیر آرام کیے جد و جہد کرنا شروع کر دیتا تھا، تاکہ میری ماں کو میری وجہ سے کبھی بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گرمی کے دنوں میں مجھے پریشانی اور تھکاوٹ سے بچانے کے لیے میری ماں آ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ کر وہ چیزیں گاہکوں کو دینا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے ماں سے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ وہ نہ آیا کرے، لیکن وہ پھر بھی مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی کچھ امیر گھرانے کے لڑکے مجھے تنگ کرنے کے لیے اسٹال کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور مجھے تانے دینا شروع کر دیتے تھے، لیکن میں نے ان کی کسی بھی بات کو کبھی بھی سیریس نہیں سمجھا تھا۔ لیکن ان کے تانے میری ماں کے دل پر جا کر لگتے تھے۔ کبھی میری ماں میرے کپڑے دھوتی، کبھی جوتے صاف کرتی، اور اکثر میرے کپڑوں کو استری کرتے ہوئے میری ماں دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا جلد از جلد بڑا آدمی بن جائے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں جب اپنی ماں کے یہ الفاظ سنتا تھا تو کمرے سے باہر نکل جایا کرتا تھا کہ میری ماں میری آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ انہی دنوں میں کالج میں ایک نئی لڑکی آئی ہوئی تھی جو بہت اچھی تھی۔ وہ سارا دن کتابوں میں مگن رہتی تھی۔ ایک دن وہ اسٹال پر آئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا تم یہ سب کچھ خود کرتے ہو؟ میں نے سر جھکا کر کہا تھا کہ ہاں، میں یہ سب کچھ اپنی پڑھائی کے لیے کرتا ہوں۔ اس نے چند لمحے مسکرا کر دیکھا تھا اور چند ہی منٹوں کے بعد وہ وہاں سے واپس جا چکی تھی، لیکن وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ اگلے دن جو ہی میں کالج پہنچا تھا اس نے میرے سامنے اپنے بنائے ہوئے نوٹس رکھ دیے تھے۔ وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ میں اس سے نوٹس لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے میں نے ان نوٹس کو رکھ لیا تھا تاکہ وہ مشکل وقت میں میرے کام آ سکیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور امتحانات قریب آ چکے تھے۔ میں دن اپنی پوری توجہ سے پڑھائی کی طرف کر لی تھی، جس کی وجہ سے ہی ماں نے زیادہ تر وقت اسٹال پر گزارنا شروع کر دیا۔ لوگ مجھے اسٹال پر ہی پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہنستے تھے۔ کبھی کوئی میری تعریف کرتا اور کبھی کوئی مجھے تانے دیتا تھا، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہی لوگ میرے کامیاب ہونے کے بعد میرے لیے تالیاں بجائیں گے۔ ایک رات ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں بھیگتے ہوئے بھی پڑھ رہا تھا۔ ماں نے مجھے باہر پڑھنے سے منع کیا تھا بارش کی وجہ سے، لیکن میں نے پڑھنا جاری رکھا ہوا تھا اور تاکہ میں جلد سے جلد سب کچھ اچھی طرح سے یاد کر سکوں، اور میں انہیں اچھی طرح دینے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی تھی تاکہ میرے پیپرز اچھے ہوں۔ نتیجے کے دن کالج میں ہجوم لگا ہوا تھا۔ سب اپنی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ میں بے چینی سے اپنے نتیجے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا تھا، کیونکہ پریشانی کی وجہ سے مجھے بالکل بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب فہرست لگی تو میرا نام سب سے اوپر تھا۔ میں نے کالج بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ خوشی کی وجہ سے میں بھاگتا ہوا گھر کی جانب گیا۔ لوگ مجھے حیرت سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دو تین لوگوں نے مجھ سے وجہ پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی میں نہ رکا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری ماں کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا تھا، ماں میں جیت چکا ہوں، میں نے پورے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ماں کے ہاتھوں سے کپڑے نیچے گر پڑے اور وہ خاموشی سے میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ سجدہ ریز ہو چکی تھی۔
کالج کے استاد مجھے مبارکباد دینے کے لیے میرے گھر چلے آئے تھے، اور میری ماں ان سب لوگوں کے سامنے اپنا سر اونچا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن جب میں نے اسٹال لگایا تو وہی امیر لڑکے آ چکے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے تم نے پورے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ انہوں نے مجھے میری اس کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ میں نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کر لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا مزید وقت ضائع کریں۔ کچھ دن ہی گزرنے کے بعد میں یونیورسٹی میں پہنچ چکا تھا۔ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا میرا سب سے بڑا خواب تھا، اور میں اپنی محنت سے اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب میں پہلی دفعہ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا تو میری ماں چپ چاپ دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، اگرچہ میں نے ان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، لیکن میں نے ان پر ایسے ہی شو کیا تھا جیسے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ میری ماں میری زندگی میں ان کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میری پوری زندگی کا کل اثاثہ ہی میری ماں تھی۔ جب میری ماں مسکراتی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی، اور کیونکہ میرے باپ کی وفات کے بعد انہوں نے مسکرانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ماں کی حالت ڈھلتی جا رہی تھی۔ میں نے کافی مرتبہ ان سے علاج کے بارے میں کہا تھا، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے میرے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ماں کے ہاتھوں کی طاقت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ان کی جلد میں جھریوں کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی میں کام کرتی تھی ان کی سانس پھول جایا کرتی تھی۔ میں یونیورسٹی جانے کے ساتھ ساتھ اسٹال پر بھی جا رہا تھا، لیکن پھر بھی گھر کے حالات مشکل تھے۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر اس سے کوئی بہتر کام شروع کر لوں، لیکن میری ماں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک رات میں گھر دیر سے واپس لوٹا تو ماں پریشانی کے عالم میں کھانس رہی تھی۔ ان کی کھانسی رکنے تک کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر سیدھی ہو چکی تھی۔ میں نے ماں سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، نہیں لگ لیکن وہ بالکل صحیح نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ کھانس کھانس کر ان کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تھا کہ ماں اب آرام کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم میرے پاس بیٹھتے ہو تو میری ساری بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ ماں کی خوشی کی خاطر میں وہاں پر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے آتے ہوئے میں نے فیس کی رسید میز پر رکھی تھی، اور میں نہانے کے لیے چلا گیا تھا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ فیس کی رسید ماں کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا اتنی زیادہ فیس کہاں سے لاؤ گی، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لوں گا۔ لیکن اگلے ہی دن ماں بازار چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو میں پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے بتا کر نہیں گئی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں پر گئی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری یونیورسٹی کے اکاؤنٹ آفس گئی تھی۔ میں حیرت سے ان کی جانب تک رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے صرف کہا
کہ تم صرف اپنی تعلیم پر فوکس کرو، لیکن میرے بار بار پوچھنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ لیکن جب میں نے ان کے کانوں کی جانب دیکھا تو وہاں پر بالیاں موجود نہیں تھیں۔ انہوں نے میری فیس دینے کے لیے اپنی بالیوں کو بیچ ڈالا تھا، اور وہ نرمی سے میری طرف دیکھنے کے بعد بولی تھی، جو ماں تمہارے لیے واش روم تک صاف کر سکتی ہے، اس کے لیے بالیاں بیچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس رات کو میں نے جا کر گزارا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ماں کو کچھ نہ کچھ بڑا بن کر دکھاؤں گا، اور اس ان کے ایک ایک آنسوؤں کی قیمت ادا کروں گا۔ میں نے CSS کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ میں صبح سویرے یونیورسٹی میں پڑھتا رہتا، اور یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد میں لائبریری میں نوٹس بنانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں اسٹال پر چلا جاتا تھا۔ میری ماں اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا اتنا مت پڑھو، تمہاری آنکھوں کے نیچے حلقے بن چکے ہیں۔ لیکن میں ماں کی بات کو ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن میری ماں کی حالت دن بدن ڈھل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اور فوری طور پر علاج کی ضرورت بھی ہے، لیکن انہوں نے ضد کر رکھی تھی کہ وہ ہسپتال نہیں جائیں گی۔ وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا ابھی تمہارے امتحان ہیں، تم ان کو بہت اچھی طرح سے دو، میرے علاج کو ابھی چھوڑو۔ میں نے ان کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات بالکل بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے کافی کوشش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ میں نے ماں کو پریشانی سے بچانے کے لیے لائٹ بجھا دی، مگر میں نے موبائل کی مدد سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی امتحان کے لیے فیس جمع کروانی تھی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے ماں سے کہا تھا کہ میں امتحان نہیں دینا چاہتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ماں نے اپنی آخری سونے کی چوڑیوں کو بھی بیچ ڈالا تھا، جو کہ میرے والد صاحب کی نشانیاں تھیں۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا تھا، لیکن ماں نے مجھے رونے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے ماں کی قربانی کو اور دیکھ کر مزید سخت اور محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ میں دن رات جاگ کر اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ جب مجھے نیند آتی تو ماں کے کھانسنے کی آواز کو سن کر میں جاگ جایا کرتا تھا۔ ایک دن بخار میں تپ رہا تھا، تب بخار سے میں نے ماں سے کہا، بس تھوڑا سا انتظار کریں، میں آپ کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ لیکن ماں نے کہا تھا، بس تمہارا نتیجہ دیکھ لوں، اس کے بعد تو بس آرام ہی آرام ہے۔ میں نے ماں کی اس بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کبھی میں جب کامیاب ہو جاؤں گا تو میں ماں کے قدموں کو بوسہ دوں گا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت زیادہ کامیابیاں اور دی تھی۔ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن میں اس کے احسان کو کبھی نہیں اتار سکتا۔ امتحان کا دن تھا، جس کی وجہ سے میں ماں کو ہسپتال نہ لے جا پایا تھا، امتحان کا دن کی وجہ سے۔ لیکن ابھی امتحان میں سے وقت بچا ہوا تھا، اس لیے میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ بچے مجھے دوڑتے ہوئے بلانے کے لیے آ چکے تھے۔ انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں دوڑ کر گھر چلا آیا۔ جب میں نے ان کو ایمرجنسی کی حالت میں ہسپتال لے کر پہنچا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں کو خون کی کمی ہے، اس لیے انہیں ابھی ہی خون لگوانا ہوگا۔ چونکہ میری ماں کے خون کا گروپ مجھ سے ملتا تھا، اس لیے خون دینے کے لیے میں راضی ہو چکا تھا۔
میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آ گیا تھا، اگر میں نے خون دیا تو میرا پیپر چھوٹ جائے گا، لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن میں میری والدہ کی وہ تمام قربانیاں گھومنے لگی جو انہوں نے میری زندگی کو سنوارنے کے لیے دی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر میں خون دینے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ میرے امتحان کی کوئی بھی مجھے پرواہ نہیں تھی، اور مجھے میرے امتحان کیونکہ میری والدہ کی پریشانی مجھ پر حاوی ہو چکی تھی، میری بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو سلامت رکھے۔ خون دینے کے بعد میں ہسپتال سے دوڑتا ہوا نکلا تھا۔ میرے پاس امتحان دینے کے لیے صرف چند قیمتی منٹ ہی بچے ہوئے تھے۔ راستے میں مجھے بھاگتا ہوا دیکھ لوگ پریشان اور حیران تھے۔ راستے میں مجھے رش اور گاڑیاں سب کچھ دھندلا چکا تھا۔ میں بہت تیز بھاگ رہا تھا تاکہ میں جلد از جلد اپنے امتحان کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ میں ہانپتا ہوا داخل ہوا تھا کہ نگران نے مجھے روک لیا، کیونکہ میں وہاں 15 منٹ لیٹ پہنچا تھا۔ جب میں نے نگران کو اپنی ماں کی حالت کے بارے میں بتایا اور میں نے ثبوت کے طور پر اپنے ہاتھوں پر موجود ڈرپ کو دیکھا تھا تو اس نے مجھ پر یقین کرتے ہوئے مجھے امتحان دینے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے قلم کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد فوراً لکھنا شروع کر دیا۔ جب میں امتحان دینے کے بعد ہسپتال پہنچا تو ماں کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پورا یقین تھا تم ضرور پہنچ جاؤ گے۔ امتحان تو ختم ہو چکا تھا لیکن میری آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرا اور امتحان لینے کے لیے زندگی تیار کھڑی تھی۔ میں نے ماں کی بیماری کا خرچہ پورا کرنے کے لیے مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ صبح سویرے میں مزدوری پہ چلا جاتا اور دوپہر کو ماں کے پاس ہسپتال اور شام کو اسٹال لگاتا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جائے۔ کچھ لوگ مجھ پر ہنستے تھے اور کچھ مجھ پر ترس کھاتے تھے۔ میں سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرتا۔ ایک دن مجھ سے ملنے کے لیے ایک کلاس فیلو آیا۔ اس نے بھی میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات پر کان نہ دھرے، کیونکہ میں محنت مزدوری کرنے سے کبھی بھی نہیں گھبراتا تھا، کیونکہ میری محنت میرا غرور تھی نہ کہ شرمندگی۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی تھی، لیکن ایک دن اچانک وہ ہوا جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن جب اسٹال پر سموسے بیچ رہا تھا، اس نے مجھے ایک کلاس فل بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مجھ سے کہا تھا مبارک ہو، رزلٹ آ گیا ہے۔ میرے ہاتھوں سے چمچ نیچے گر چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا اور پریشانی کی وجہ سے میرے قدم کپ کپا رہے تھے۔ میں سڑک کے کنارے موجود ایک اخبار فروش کے پاس بھاگا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے میری آنکھوں میں سے آنسو تیر رہے تھے۔ جب میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کو کھولا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میری ساری دنیا تھم ہو چکی ہو، اور میں نے امتحان میں کامیاب تو ہو چکا تھا۔ وہ بچہ جس کے پاس امتحان دینے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے اور جوتے بھی نہ تھے، وہ ایک افسر بن چکا تھا۔ لوگوں نے جو ہی میرے افسر بننے کے بارے میں سنا، انہوں نے مجھے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ ان سے ملنے کے بعد جب میں ہسپتال پہنچا تو میری سانسیں بھاگنے کی وجہ سے رک رک کر آ رہی تھی، اور میرے پاس میرے ہاتھ میں ہی اخبار تھا اور میری ماں ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا کہ دیکھو ماں، میں پاس ہو گیا۔ ماں نے دھندلی نگاہوں سے اخبار کی جانب دیکھا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میری ماں نے ہانپتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا بیٹا، اگر تو پڑھے گا تو ہمارا نصیب بدل جائے گا۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد
میں اب بھی سکون سے سو سکتی ہوں، میرا خواب پورا ہو چکا ہے۔ اور کہتے ہوئے اماں نے آنکھیں موند لی تھیں۔ ماں کو آنکھیں موندتے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے ماں کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ ماں کی موت نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ زندگی میں خوشی کا جو موقع میرے ہاتھ آیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میری ماں کو دفنایا کس نے اور وہ کہاں پر ہیں۔ اور مجھے اور دن گزرنے کے بعد میری حالت میں بہتری آ چکی تھی۔ اگرچہ میری تصاویر اخبارات کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینل پر چل رہی تھی، لیکن میری خوشی اور کامیابی کو دیکھنے والی اور میری کامیابی کی وجہ سے خوش ہونے والی دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کامیابی حاصل کی تھی، اور وہی ختم ہو چکی تھی۔ لوگ جو مجھے میری غریبی کی وجہ سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے اور ملنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے میل جول رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ہمت سے کام لیا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا، میں اپنی ماں کے تمام خوابوں کو پورا کروں گا۔ چند ہی دنوں کے بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اور میرا انٹرویو بہت ہی اچھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے چند ہی مہینوں کے اندر ایک شہر میں پوسٹنگ مل چکی تھی۔ اگرچہ میں دوسرے شہر جا رہا تھا اور حکومت کی طرف سے مجھے ایک بہت بڑے گھر کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑی بھی مل رہی تھی، لیکن میں نے اپنے ماں کے گھر کو نہیں بیچا تھا، کیونکہ اس گھر میں سے مجھے میری ماں کی خوشبو آئی تھی، اور جب بھی اسی گھر میں قدم رکھتا تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری ماں ابھی زندہ ہو۔ میں نے ماں کی خواہش کی خاطر جہاں پر اسٹال تھا وہاں پر ایک یتیم خانہ بنوا دیا تھا، کیونکہ میری ماں کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ سڑک پر جو بھی لوگ بھوکے ہوں ان کو کھانا مل سکے، اور یتیم اور مسکین بچے کبھی بھی بھوکے نہ سوئیں۔ میں نے ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی وفات کے بعد ہی یتیم خانے کو بنوا دیا تھا۔ جبھی میری ماں کی یاد آتی میں قبر پر چلا جاتا اور وہاں جا کر اپنی ماں کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتا، اور اپنی تمام پریشانیوں اپنی والدہ سے کا ذکر کرتا۔ جبھی میں ان کی قبر پر جا کر باتیں کرتا مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ مجھے سن رہی ہوں۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد میرا سارا غبار ہلکا ہو جاتا۔ میں نے چند ہی سالوں میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کی میری ماں خواہش کرتی تھی۔ چند ہی سال گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہی آفس میں کام کرنے والی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ آفس میں کام کرتی تھی۔ وہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھی ہم سفر ثابت ہوئی تھی۔ ہر مشکل وقت میں وہ شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد ہی اس نے مجھے سہارا دیا تھا، اور اس نے ہی میری مدد کی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد جب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، اس ماں نے ہی مجھے جوڑا تھا۔ اس کے بعد مجھ پر احسانات تھے، اور میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے اس سے شادی کر لی تھی۔ اور شادی کو 1 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا وہ رات میں نے رو رو کر گزار دی تھی، کیونکہ میری ماں کی سب سے بڑی خواہش اور کہ وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے ساتھ کھیلے کودے، لیکن ان کی خواہش ان کی زندگی میں پوری نہ ہو پائی۔ دن گزرتے چلے گئے، میرا بیٹا 4 سال کا ہو چکا۔ جس سکول میں پڑھتا تھا اور جس سکول میں میری ماں کام کرتی تھی، جب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس سکول میں علاقے کے افسر کے طور پر قدم رکھا، میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ماں اب بھی کام کرنے کے لیے ادھر سے ادھر مڑ رہی ہوں۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ میری بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا
اور مجھے سہارا دیا تھا۔ اسکول کے گیٹ پر میرا استقبال پھولوں کے ذریعے کیا گیا تھا، جہاں مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجھے اسکول میں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں نے بچوں کے ساتھ خطاب کیا تھا اور انہیں تلقین کی تھی کہ کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر مت سمجھنا، بلکہ ہمیشہ محنت کو ترجیح دینا اور کسی سے کمتر مت سمجھنا، ہمیشہ محنت کو ترجیح دینا۔ اچھا اور برا وقت ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے۔ اچھے وقت میں انسان کو قابو میں رہنا اور برے وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کا چونکہ پرنسپل بھی موجود تھا، اس وجہ سے اس نے کھانے کا انتظام بھی کیا تھا۔ محلے کے لوگ دیواروں سے اندر کی طرف جھانک رہے تھے۔ بچوں کے ساتھ نوجوان بھی مجھ سے ملنے کے لیے اور میرا آٹوگراف لینے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی اور میں نے اس اسکول میں کام کرنے والی آیاؤں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کر دی تھی، تاکہ وہ بنا کسی پریشانی کے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر سکیں اور اپنا مستقبل شاندار بنا سکیں۔ میں نے آیاؤں کی تنخواہوں میں بھی اضافے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے گھروں کے اخراجات کو اچھے طریقے سے اور آگاہ کر سکیں۔ پورے اسکول میں اس وقت گزارنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ماں کی طرف قبر کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس اسکول میں جانے کے بعد مجھے ماں کی یاد ستانا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں جس مقام پر بھی تھا میں اپنی ماں کی ہی قربانیوں کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو دفنا کر میرے خوابوں کو پورا کیا تھا اور مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں دوسرے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اور اپنی قبر پر دل ہلکا کرنے کے بعد میں اپنی بیوی بچوں کے سنگ گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔